الحمد لله فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. عزیزان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے. ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اپنی مخلوق کے لیے ہے. کیوں؟ تاکہ میری مخلوق میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے، میری وحدانیت کو قبول کر سکے. اللہ نے انسان کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے. اللہ نے اس کائنات کے لیے انسان کو بنایا ہے اور اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ میری بتائی ہوئی چیزوں کو، بتائے ہوئے احکامات کی بجا آوری کرتے ہوئے میرے پاس آئے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے. اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ آسمان بنائے. ان فی خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان بنائے، زمین بنائے. کس کے لیے بنائے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری کی ساری کائنات کا نظام میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا دولہا بنایا ہے. دولہا جیسے اپنے پروگرام کے اندر شادی جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، سب کی مطمع نظر اسی کے اوپر ہوتی ہے، سب کی آنکھوں کا ستارہ دولہا ہی ہوتا ہے اور دلہن ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اس پروگرام کو سجایا گیا ہے، اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے. جس کی وجہ سے یہ سارا کام منعقد کیا جا رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ بڑا اہم شخصیت کا حامل ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ کائنات کا نظام سجایا ہے. یہ آسمان بنائے، زمین بنائے، ہوا کا نظام چلایا، پانی کا نظام چلایا. یہ کس کے لیے چلایا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ صرف اور صرف انسان کے لیے بنایا ہے. انسان کے لیے یہ جو ہے سارے انتظامات کو کیے ہیں تاکہ انسان میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے، میری نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکے. اور پھر انسان کو جو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، دن کی صورت میں، رات کی صورت میں، سردی کی صورت میں، گرمی کی صورت میں، ہوا کی صورت میں، پانی کی صورت میں، یہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کیوں عطا فرمائی ہیں؟ اس کا بھی اللہ نے مقصد کو بیان فرمایا ہے. کیا مقصد؟ اللہ نے سورہ قرآن کریم کے اندر خود اس مقصد کو بیان فرمایا. سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ساری کی ساری مخلوق کو، یعنی جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، ان ساری کی ساری مخلوق کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
اللہ قرآن کریم کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کہ تم نے اس بات کا گمان کر لیا کہ تم صرف جو ہے تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا ہے، تمہیں سے سوال نہیں کیا جائے گا، تمہیں جو ہم نے نعمتوں سے نوازا ہے تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ تکاثر کی آخری آیت کے اندر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والی مخلوق، ایک رب کائنات جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ کل قیامت کے دن تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کرے گی۔ اس میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے پانی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بھی یہ پانی ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پانی کے ذریعے سے انسان کو وجود بخشا ہے، اور اس کائنات کو جب وجود بخشا تھا، جب زمین کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو سورہ نبا کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، جب ہم نے زمین کو بچھونا بنایا تو بچھونا کس کے اوپر بنایا؟ یہ آسمان کے اوپر بنایا۔ یہ زمین کو جب پیدا کرنا مقصود ہوا تو یہ پہلے زمین پیدا کرنے سے پہلے ساری کائنات کے اندر پانی ہی پانی تھا، ساری کائنات کے اندر پانی ہی تھا، اور پھر اس کائنات کو پیدا کرنے کے وقت اللہ نے جو زمین بنائی، زمین کو الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنا دیا، اور جب یہ زمین پیدا کی تو یہ زمین پانی کے اوپر جو تھی وہ ڈگمگا رہی تھی، ڈاماڈول ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے والجبال اوتادا، ہم نے اس زمین کو تھمانے کے لیے، زمین کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا؟ زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جیسے کہ ہم کسی لکڑی کو سپورٹ دینے کے لیے کیل لگا کر اس کو ٹھوک دیتے ہیں، اس کو پختہ کر دیتے ہیں، پائیدار بنا دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کا نظام اس کے اوپر رکھ دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کر دیا۔ ہر چیز کے اللہ نے جوڑے جوڑے بنا کے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا۔ کیوں پیدا کر دیا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ جیسے کہ سورہ زاریات کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ کیا بیان کیا گیا؟ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ معرفت اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو شمار کروا کر، نعمتوں کو گنوا کر بتا رہے ہیں، اے انسان تو ذرا آسمان کی طرف تو نظر اٹھا کے دیکھ، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اے انسان کہ تو نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، انزل من السماء ماء فأخرج به نباتا، کہ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے نباتات کو اگایا، اور یہ ساری کی ساری زمین کے اندر چشموں کو بہا دیا۔ یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے اس کائنات کو چلانے کے لیے کیا ہے۔ اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، پانی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس کی قدری کرتے ہیں، جو نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، تو اللہ ان سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ جو پانی کا استعمال، شریعت کی تعلیم کو اگر دیکھا جائے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، تو شریعت انسان کی ہر لحاظ سے، ہر موقع پر، ہر مناسبت پر اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ پانی جب اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کی نعمت کے بارے میں ایک موقع کے اوپر نبی علیہ السلام کا گزر ایک صحابی کے پاس سے ہوا جن کا نام سعد بن ابی وقاص تھا۔ وہ وضو کر رہے تھے، اس حال کے اندر کہ وہ وضو کر رہے تھے، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اے سعد
تم جو ہے پانی کے اندر اسراف نہ کرو. تو صحابہ نے کہا کہ پانی کے اندر بھی کوئی اسراف کر سکتا ہے؟ وضو کرتے ہوئے کوئی بندہ اسراف کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ وضو کے اندر جتنا پانی استعمال کرنا تھا اس سے زیادہ استعمال کر لیا، یہ اسراف ہے. اور اسراف ایسی خرابی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. اور ان اللہ لا یحب المسرفین، اور اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا یحب المسرفین، جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی. پانی کی نعمت جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کے پاس پانی کی نعمت نہ ہو، اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں، سندھ کی طرف اگر کسی کا جانا ہو تو وہاں پر ایسے بھی علاقے موجود ہیں، جیسے کہ گھر پارکر کا جو علاقہ ہے بڑا مشہور علاقہ ہے، کہ وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں. اور اگر ہم عالمی دنیا کے اوپر نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے آج ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی جہاں بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، ان میں سے ایک اہم شکار اور ایک اہم پریشانی جو ہے ان کو جو لاحق ہے وہ پانی کی پریشانی ہے. اور آتا ہے مورخین بتا رہے ہیں جو وہاں کی خبروں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کئی ہزار ڈالر کا ہم ایک چھوٹا سا کنٹینر خرید رہے ہیں اور جس کے اندر پانی کو جو ہے ہم خریدتے ہیں ڈالروں کا، کئی ہزار ڈالروں کا ایک جو ہے ٹینکر ہم لوگ خرید رہے ہیں. تو یہ نعمت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر مانگے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے. اور جس نعمت کی قدردانی کرتا ہے انسان اللہ اس کی نعمتوں میں برکت عطا فرماتے ہیں. کیوں برکت عطا فرماتے ہیں؟ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کری اور ناقدری کرتے ہوئے اس کا استعمال کیا تو میں بھی بڑا غیور ہوں، مجھے بھی بڑی غیرت آتی ہے اس بات سے کہ تمہیں جو میں نے نعمت عطا فرمائی تم اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تو میں تم سے وہ نعمت چھین لیتا ہوں. اور صرف چھینتا ہی نہیں ہوں، نعمت کی ناقدری کی وجہ سے اللہ سخت عذاب کے اندر بھی مبتلا کرتے ہیں. یہ یہاں کی رونق لگی ہے. اس مجلس کی خصوصیت یہ ہے، یہاں پر سب کا جمع ہونا یہ ہے کہ سارے ساتھی ہمارے اس بات کی فکر کر رہے ہیں جو ہمارے علاقے کے اندر جو پانی کا مسئلہ ہے، جو پورے محلے والے جس کی وجہ سے بیچارے پریشان رہتے ہیں، محلے والے ہماری بلڈنگ والوں نے اس بات کا انتظام کیا کہ ہم جو ہے یہاں پر اپنی بلڈنگ کے اندر بورنگ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے جتنی بھی بلڈنگ میں رہنے والے افراد ہیں ان کو پانی کی پریشانی نہ ہو، پانی کی وجہ سے ان کو مشکلات کا شکار نہ ہو، جس کی وجہ سے ان کی گھریلو زندگی اور جو معیشت ہے ان کی معاشرت والی زندگی ہے اس کی وجہ سے اس کا نقصان نہ ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمیں جو اللہ نے یہ بورنگ کی صورت میں پانی کی نعمت سے نوازا ہے اس کی قدردانی کرنی ہے. اس کو فضول استعمال کرنے سے، اس کے اندر اسراف کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر گھر والا اس بات کا اہتمام کرے کہ میری وجہ سے میرے دوسرے پڑوسی کا حق ضائع نہ ہو جائے. میری وجہ سے میں پانی زیادہ استعمال کر رہا ہوں، پانی استعمال کرنا تھا 1 بالٹی لیکن میں وہاں پر استعمال کر رہا ہوں 3 بالٹیاں، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، استعمال تو 1 بالٹی سے بھی ہمارا کام ہو جاتا لیکن ہم نے 3 بالٹیاں استعمال کر لی جس سے میرے دوسرے مسلمان بھائی کے حق کے اندر بھی جو ہے کمی ہو گئی، تو ہم نے اس کی حق تلفی کر لی. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پانی کے ضائع کرنے سے، بیجا استعمال کرنے سے، نل کو کھلے چھوڑ دینے سے اور جو ہے اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جب ہم نعمت کی قدردانی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں، انسانوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو پھر اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں. اور جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں.
تو ہمیں یہ اللہ نے جو پانی کی نعمت بورنگ کی صورت میں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ ہے، یہاں پر جو کمیٹی کا نظام بنایا گیا ہے، یہ بلڈنگ والے ایک گھرانے کی مانند ہے اور ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کہ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب ایک بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا بھائی بھی پریشان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جو یہاں پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اپنے گھرانے کو صاف ستھرا رکھیں گے، آپس میں محبت کو برقرار رکھیں گے، اور یہ گھرانہ جبھی برقرار اور سرسبز اور شاداب ہو سکتا ہے جب آپس میں محبت ہوگی، آپس میں الفت ہوگی، جب آپس میں بھائی چارگی ہوگی، اور ایک دوسرے کی بری باتوں کو، کڑوی کسیلی باتوں کو بھی برداشت کیا جائے۔ اگر کسی نے ہماری رائے کے مخالف بات پیش کر دی، ہمارے مزاج کے بات پیش کر دی جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں تھی، ہمارے رائے کے مطابق نہیں تھی، اس کے اوپر صبر کرنا ہے، اپنے نفس کو ماننا ہے، اور اپنے نفس کو مانتے ہوئے دوسرے بھائی کی بات کو ترجیح دینا ہے۔ اگر وہ بات اگر سے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس وقت بھائی اگر ہمارے غصے کی حالت میں ہے تو اس کو برداشت کر لیں، بعد میں بتا دیں کہ جو آپ نے رائے دی ہے اس کے اوپر اگر عمل کیا جائے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ سارے گھر والے، ساری بلڈنگ والے پریشان ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنے آپ کو آپس میں اتفاق کو پیدا کریں، اتحاد کو پیدا کریں۔ جو اس کی مثال کیا ہے، جو ہاتھ کی مٹھی اگر مضبوط ہوتی ہے اور وہ بند کر دی جائے تو اس کو کوئی نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا۔ اگر ایک ایک انگلی کھول کر اگر کوئی انسان اس کا مقابلہ کرے تو پھر کیا ہوگا کہ پورا ہاتھ ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ اگر ہم بلڈنگ والے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے، پچھلی باتوں کو بھلا کر، پچھلے خیالات کو بھلا کر آپس میں اتفاق کے ساتھ رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، تو اللہ ہمیں پروان چڑھائیں گے۔ یہاں اتنی ترقی کا کام ہو گیا، جہاں پر کھڑا ہونا بھی محال ہوتا تھا، گٹر کا پانی کبھی یہاں سے بہ رہا ہے، کبھی وہاں سے بہ رہا ہے، کبھی کچھ مسئلہ ہے، کبھی کچھ مسئلہ، کبھی موٹر خراب ہے، کبھی کوئی بلڈنگ کے اندر سے کوئی سامان چوری ہو رہا ہے۔ تو سب ساتھی جب ہمارے متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، ایک بات کو لے کے، ایک عزم کو لے کے کہ یہ بلڈنگ ہماری ہے، ہم اس کے باشندے ہیں، ہم اس کے رہنے والے ہیں، جب متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، آپس میں محبت برقرار ہو گئی تو چند ہی لمحے کے اندر یہ بلڈنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اگر ہمارے اندر محبتیں برقرار رہیں گی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کی بات کو لے کر آگے بڑھنے والے بنیں گے، تو اللہ ہماری اس بلڈنگ کو بہترین نمونہ دوسری لوگوں کے لیے بنا دیں گے کہ بھئی یہ بلڈنگ کا پہلے کیا حال تھا، پہلے کیسے اس کا انتظامات چلتے تھے، کیسے کمیٹی والوں نے پھر مشورہ کر کے آپس میں ایک جماعت قائم کری، مینٹیننس کی صورت کے اندر، ایک دوسرے کی معاونت کی صورت کے اندر، جو بھی طے کیا جا رہا ہے یہ ہم اس نیت سے خرچ کریں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے اکرام کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ خرچ کر رہا ہوں، اس سے مجھے جو فائدہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس کے ذریعے سے میرے مسلمان بھائی کو بھی فائدہ ہوگا، اس کے گھر میں بھی پانی آئے گا، بلڈنگ کا نظام صحیح چلے گا، ہماری جو اتنی مہنگی ملکیت والی سواریاں ہیں اس کی حفاظت ہو جائے گی، ہماری بلڈنگ کی چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی، ہمارے بچوں کا چوکیدار ہونے کی صورت کے اندر وہ ایک نگرانی ہو جائے گی۔ معاونت کی صورت اگر برقرار رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی اور کندھا ملا کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی شامل حال ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی تو پھر بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کیوں؟ مسائل کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مسائل کا حل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مسائل کا حل جب آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور الجماعت ید العلیٰ آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، جو جماعت سے ہٹتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔
وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے یہاں پر مینٹیننس کی کمیٹی قائم ہو گئی، سارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس طریقے سے کریں گے، اور ایک ساتھی مخالفت کر رہا ہے کہ بھائی ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، تو آتا ہے روایت کے اندر آتا ہے جو اتحاد امت کی مخالفت کرتا ہے وہ خود گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جو بڑے کہہ لیں، جو ہماری کمیٹی کے ممبران کہہ لیں، جو اتفاق ہو جائے، اتحاد ہو جائے، تو اس کو تسلیم کر لیں، بات مان لیں۔ بات ماننے میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ خیر نظر نہیں آ رہی تو اللہ بات ماننے کی برکت سے خیر کو اس مسئلے کے اندر شامل فرما دیتے ہیں۔ بڑے بڑے مسئلے صحابہ کی جماعت کے اندر، صحابہ کی زندگی کو معیار بنایا جائے تو صحابہ نے اپنے بڑے بڑے مسئلوں کو مشوروں کے ذریعے سے پورا کیا، مشوروں کے ذریعے سے حل کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک قرآن کریم کے اندر ایک سورت اتار دی جس کا نام ہی شورا رکھا گیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ۔ مسلمانوں کی صفت تو یہ ہے، مسلمانوں کی صفات تو یہ ہیں، مسلمانوں کی اسکلز تو یہ ہیں کہ وہ اپنے باہمی معاملات کو مشورے کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں، اپنے باہمی معاملات کو مشورے کے ذریعے سے سولو کرتے ہیں، اس کا جو مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ ہم بھی جو ہے یہاں پر جو کمیٹی قائم ہو گئی، آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ایک اہم بات یہاں پر بھی ایک عرض کرتا چلوں، یہ مینٹیننس کی صورت کے اندر جو ہمارے پاس کچھ نذرانہ، کچھ ہدیہ، کچھ برکت یا کچھ مینٹیننس کی رقم جو جمع ہو رہی ہے، یہ پوری بلڈنگ والوں کا مال ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ پوری بلڈنگ والوں کا مال ہمارے پاس امانت ہے، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ جس مصرف کے لیے لیا جائے اور جس کام کے لیے لیا جا رہا ہے، جس کام کی اجازت کے ساتھ لیا جا رہا ہے، اس کام کے اندر استعمال کرنا۔ اگر میرے پاس مال آ گیا، میرے پاس سب نے جمع کرا دیا کہ مولوی صاحب تو بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، اور مولوی صاحب جو ہے اپنی خواہشات کے لیے، اپنی ضروریات میں سے بلڈنگ کا مال خرچ کر رہے ہیں، تو یہ مولوی صاحب جو ہے یہ امانت داری کا ثبوت نہیں دے رہے بلکہ خیانت کر رہے ہیں، اور خیانت بھی ایک انفرادی بندے کے مال کے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ اجتماعی بندے کے مال کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ اجتماعی مال جو ہے ہمارے پاس جو جمع ہو رہا ہے یہ سب کی ملکیت کا ہے، یہ ہمارے پاس بطور امانت ہے، اور جو ہم استعمال کریں گے وہ بطور اجازت کے کریں گے کہ آپ کو وکیل بنا دیا گیا ہے کہ آپ یہ جو مال ہمارا استعمال کریں گے وہ ہماری ضروریات زندگی کے لیے، جو ہمارے لیے مسائل پیدا ہونے والے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات زندگی کو پورا کرنے کے لیے نہیں۔ تو ہم جو ہے امین ہیں، یہ مال ہمارے پاس امانت کا درجہ رکھتا ہے، اور امانت کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام اس امت کے سب سے بڑے امین تھے، سب سے بڑے امین تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے اگر نبی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو شریعت اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، تاریخ اور مورخین اور مفسرین محدثین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے ہی کفار مکہ صادق اور امین کے لقب سے جانا کرتے تھے۔ کیوں جانا کرتے تھے؟ کہ کفار کو بھروسہ تھا کہ اس بندے نے کبھی بھی جو ہے نہ جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی جو ہے کسی کے مال کے اندر خیانت کری ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی اپنا جو قیمتی مال ہوا کرتا تھا وہ کس کے پاس رکھوایا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا کرتے تھے، یہ ہمارا مال بطور حفاظت آپ اپنے پاس رکھ لیں، یہ ہمارا مال بطور حفاظت اپنے پاس رکھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام اس امت کے لیے نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحقیق کے مسلمانوں کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر بڑا نمونہ ہے، بڑے آئیڈیل ہے، اگر ہم بنانا چاہیں، اگر ہم صرف نام کے کافر لوگ کہتے ہیں کہ آج کے مسلمان جو زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف گفتار کے غازی بننے ہیں، کردار سے بالکل خالی ہیں۔ آج اگر مسلمان ہے، حق تلفی کرتا ہے، لوگوں کے مالوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جمع کیا ہے اس
جو نعمت عطا فرمائی ہے، بورنگ کی صورت کے اندر جو پانی کی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اس کی قدردانی کریں، اس کے بارے میں جو ہے اللہ سے مانگے بھی، اور اللہ سے کے سامنے اس کے بارے میں شکر ادا بھی کریں کہ اللہ آپ نے یہ پانی کا مسئلہ ہمارے یہاں چل رہا تھا، کئی سالوں سے چل رہا تھا، ہم لوگ پریشان ہو رہے تھے بوند بوند کے لیے، آپ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور یہ آپ نے جو ہماری بلڈنگ کے جو حالات بدلے ہیں، اس کو ایک گھرانے کی صورت میں جو آپ نے ہمیں بنا دیا ہے، اس کے اندر ہمارے دلوں کے اندر خلوص پیدا فرما، ہمارے آپس میں محبت پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، جب سب ساتھ مل کے چلیں گے اللہ کی مدد نصرت شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں، اور جو نیک عمل کے بعد دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدونك في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم۔ الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، رات کے دن کے گناہوں کو معاف فرما، انفرادی اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، وہ گناہ جو دن کے اجالے میں کیے رات کے اندھیروں میں کیے، سارے گناہوں کو جاننے والے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہر لمحے ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں آپ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ جو ہمیں پانی کی نعمت سے نوازا ہے اس کے اندر خوب برکت عطا فرما، الہ العالمین اس کے اندر خوب برکت عطا فرما، اور یہ ہماری بلڈنگ والوں کے اندر آپس میں محبت، الفت، بھائی چارگی پیدا فرما، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے بھائیوں کی کڑوی باتوں کو برداشت کرنے والا بنا، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش ہونے والا بنا۔ الہ العالمین اب سے لے کے موت تک، موت سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے حشر تک ہماری تمام ضروریات زندگی کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ الہ العالمین جو اپنے ہمیں زندگی والی نعمت عطا فرمائی ہے اس کی قدردانی کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، اصل میں آخرت کی زندگی آنے والی ہے۔ الہ العالمین جیسے ہم اس دنیا کو سنوارنے کی تیاریاں کرتے ہیں، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، موت کے بعد کی زندگی کی بھی جو ہے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جیسے آپ نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے، الہ العالمین ہمیں جنت کے اندر بھی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ایمان کی دولت کے ساتھ یہاں سے ہمیں لے جا کے جنت میں ہمیں جمع فرما دیجیے گا۔ الہ العالمین ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ جن کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کر سکے، آپ کو آپ کے شان کریمی کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے اوپر اپنا فضل کا معاملہ فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کی دستگیری فرما، مسلمانوں کے اندر آپس میں محبت، الفت، بھائی چارگی کو قائم فرما۔ الہ العالمین بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، مظلوموں کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما، اور جو کافر لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں الہ العالمین ان کو عبرت کا نشاں بنا، الہ العالمین ان کے اندر کلمہ اختلاف پیدا فرما، ان کے حال پر
ظلم اور قہر کا نازل فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ہمارے گھرانے کے بچوں کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری خواتین کو حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعان من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاء لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔